نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم جیسے گناہ گاروں، سیاہ کاروں، خطا کاروں، بے عمل اور نکمے بندوں کو اس کار خیر کی توفیق مرحمت فرمائی کہ اس کا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس و متبرک تذکرہ بعنوان درس قرآن و حدیث سننے اور سنانے کی نیت سے یہاں جمع ہے۔ ہزاروں درود اس نبی مکرم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج، اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت۔ ہزاروں سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ قرآنیہ کے تحت کچھ گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدق و طفیل مجھ گناہ گار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو اس محفل مقدسہ کے دعوت نامے کے ذریعے یہ آگاہی ملی کہ آج کے درس قرآن و حدیث کا عنوان سجدہ اور اس کی اہمیت، اور اس موقع پر اس عنوان کے انتخاب کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کہ عمومی طور پر ایک انتہائی دل دکھا دینے والا منظر ماہ رمضان المبارک کے رخصت ہوتے ہی
مساجد میں نماز با جماعت کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ مسجد جس میں نماز عشاء اور مغرب میں 8، 10 اور 12 صفیں ہوتی ہیں، جب ماہ رمضان المبارک گزر جاتا ہے تو وہ 2 اور 2.5 اور 3 میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بات کسی وضاحت کی مستحق نہیں ہے کہ وہ جو 12-14 صفیں لوگوں سے بھری تھیں، نہ تو وہ لوگ کشمیر سے نماز پڑھنے ہماری مسجد آتے تھے اور نہ ہی بلوچستان یا صوبہ سرحد سے وہ ہمارے یہاں نماز پڑھنے آتے تھے، بلکہ وہ اسی مسجد کے گرد و پیش میں رہنے والے وہی صاحبان ایمان ہیں کہ اگر وہ سارا سال مسجد آئیں تو مسجد کا یہ منظر سارا سال ہی سلامت اور برقرار رہ سکتا ہے۔ بلکہ آپ میں سے اکثر احباب نے جو سوشل میڈیا سے جڑے ہیں، ان کے سامنے ان کی نظر سے یہ پوسٹ ضرور گزری ہوگی جو کسی نے لوگوں کے دل کو اور ان کے جذبات کو بیدار کرنے کی خاطر کی کہ مساجد سوال کر رہی ہیں لوگوں سے یا اللہ کی بارگاہ میں فریاد گزار ہیں کہ مولا رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے یا خدا نخواستہ مسلمان ختم ہوئے، تو الحمدللہ مسلمان تو ختم نہیں ہوئے، ماہ رمضان رخصت ہوا ہے۔ تو یقیناً نماز کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم سب کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جس طرح ذوق اور شوق کے ساتھ اور ایک خاص جذبہ ایمانی اور شوق یقینی کے ساتھ ہم ماہ رمضان المبارک میں ادائیگی نماز کے بعد وقت سے پہلے مساجد میں اور ابتدائی صفوں میں بیٹھنے کی خواہش اور نیت لے کر اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز با جماعت کے ادا کرنے کی تمنا اور حسرت لے کر مساجد میں جاتے ہیں، ماہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی یقیناً یہی جذبہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے آج کے اس درس قرآن و حدیث میں سجدے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اللہ کریم مجھ گناہگار کو علم و عمل اور یقین کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے خطبے میں تلاوت کی، سورہ مریم شریف کی اس آیت میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اور جب رحمان کی آیتیں پڑھی جائیں تو رو کر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی علامت، ان کی پہچان، دلوں میں اللہ کا خوف اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنے والے مسلمانوں کی شناخت اور ان کی علامت ارشاد فرمائی۔ اور یہ بات یقیناً ہمارا جاننا نفع سے خالی نہیں رکھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 70 سے زیادہ مقامات پر اہل ایمان کو نماز کے قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 64 مقامات پر لفظ سجدہ کا ذکر فرمایا ہے، اور 14 مقامات ایسے ہیں جہاں حکم سجدہ کے ساتھ لفظ سجدہ کا استعمال ہوا ہے۔
اور یہ بات آپ میں سے ہر ایک کے علم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 14 مقامات پر لفظ سجدہ کو حکم سجدہ کے ساتھ بیان فرمایا ہے، یہ واحد حکم ہے شریعت اسلامیہ میں کہ جس کو پڑھتے ہی اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص تلاوت قرآن کر رہا ہو اور وہ حکم نماز والی آیت تلاوت کرے تو شریعت اس پر یہ لازم نہیں کرتی کہ وہ قرآن بند کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے۔ اگر کوئی شخص تلاوت قرآن کر رہا ہو اور وہ حکم روزہ والی آیت تلاوت کرے تو شریعت اسے یہ حکم نہیں دیتی کہ وہ اسی وقت روزے کی نیت کر لے اور کھانا پینا بند کر دے۔ اگر وہ حکم زکوٰۃ والی آیت کو تلاوت کرے تو شریعت اسے اس بات کا پابند نہیں کرتی کہ اسی وقت اٹھے اور اپنے مال کا حساب کتاب کر کے زکوٰۃ دینے کے لیے چلا جائے۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے شریعت اسلامیہ نے اوقات اور شرائط اور نوعیتیں اور کیفیتیں متعین کی ہیں سوائے حکم سجدہ کے۔ یہ واحد حکم شریعت ہے کہ جیسے ہی ہم حکم سجدہ والی آیت پڑھتے ہیں تو شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ تلاوت قرآن کے اختتام پر سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم سجدہ تلاوت ادا کریں۔ اس سے سجدے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ باقی ساری عبادات ان میں سے کسی ایک عبادت کو بھی یہ اہمیت حاصل نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کو عطا فرمائی ہے۔ اور اس اعتبار سے بھی کہ نماز جیسی اہم ترین عبادت، میں نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ حکم نماز والی آیت ہم نے پڑھی تو ہم قرآن بند کریں اور نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب نماز کا وقت ہوگا، جس نماز کا وقت ہوگا تو ہم اس نماز کو اس نماز کے وقت پر ہی ادا کریں گے، نہ کہ قرآن کریم کی آیت میں حکم نماز پڑھتے ہی نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن حکم سجدہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو خاص فرمایا شریعت اسلامیہ میں کہ جیسے ہی ہم نے آیت سجدہ پڑھی ہم پر سجدہ کرنا واجب ہو گیا۔ اب یا تو ہم تلاوت قرآن روک کر پہلے سجدہ ادا کریں، یا کم از کم تلاوت قرآن کے اختتام پر پہلا عمل ہمارا ادائیگی سجدہ ہونا چاہیے۔ نیز نماز کی اہمیت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ حدیث پاک میں مذکور ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال کا حساب ہوگا تو اس میں سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق کیا جائے گا۔ لیکن اگر ہم نماز میں ہی غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جیسی اعلیٰ ترین، اہم ترین، افضل ترین عبادت میں بھی یہ اہتمام رکھا ہے کہ جب ہم ایک رکعت نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں ہم قیام تو ایک کرتے ہیں، رکوع بھی ایک کرتے ہیں، لیکن سجدے 2 کرتے ہیں۔ ہر رکعت 2 سجدوں کے ساتھ مکمل ہوتی ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں مذکور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم سجدہ دیا اور فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ تعظیمی میں جھکے اور انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور دیکھا کہ شیطان ملعون حکم سجدہ کا منکر ہوا کھڑا ہے، اس کو اللہ کا نافرمان دیکھ کر اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر سجدہ ریزی ادا کرنے کے شکر کے لیے وہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے کہ یا اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں نافرمانوں میں نہیں کیا بلکہ اپنے فرما برداروں میں رکھا۔ تو پہلا سجدہ حکم پروردگار کے سبب سے تھا، دوسرا سجدہ پہلے سجدے کی توفیق کے ملنے کے شکرانے میں تھا۔ تو ہر رکعت میں یہ 2 سجدے جو ہم ادا کرتے ہیں دونوں سجدے فرض ہیں، لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پہلا سجدہ
جو فرشتوں نے کیا تھا حکم سجدہ کی تکمیل کے لیے تھا، اور دوسرا جو کیا تھا وہ توفیق سجدہ کے ملنے کے شکرانے کے لیے تھا۔ اس سے بھی سجدے کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اندازہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ سجدہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یعنی صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، صرف آدمیوں کے لیے نہیں ہے، صرف اولاد آدم کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل شریف میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کوئی زمینوں میں چلنے والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری آسمانی مخلوق بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے، اور ساری زمینی مخلوق بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کی نوعیت سجدہ الگ الگ ہے۔ ہمارے لیے جو سجدے کی نوعیت ہے وہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 اعضاء کے ساتھ مشروط فرمائی ہے۔ جب ہم سجدہ کریں گے سرکار نے فرمایا 7 اعضاء، یعنی ہماری پیشانی ناک کی سخت ہڈی کے ساتھ چہرے کی صورت میں ایک عضو کے طور پر زمین پر جمے گی، ہمارے دونوں ہاتھ زمین پر اپنے پھیلاؤ اور بچھاؤ کے اعتبار سے زمین پر جمیں گے، ہمارے دونوں گھٹنے زمین پر جمیں گے، اور ہمارے پیروں کے دونوں پنجے زمین پر جمیں گے۔ تو یہ 7 اعضاء جو تکمیل سجدہ کے مرحلے کو مکمل کرتے ہیں، یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمارے لیے اپنی شریعت مطہرہ میں یہ حکم مقرر فرمایا ہے۔ لیکن قرآن کی یہ آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ حکم سجدہ یا یہ عبادت سجدہ یا یہ عمل سجدہ یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جتنے زمین پر چلنے والے ہیں سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں، سب کا سجدہ ہے۔ ان کی اپنی اپنی نوعیت ہے، اپنی اپنی کیفیت ہے، لیکن ہیں سب سجدے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس آیت مبارکہ میں جو سورہ نحل شریف کی میں نے عرض کی اس میں فرمایا وما فی الارض من دابہ، جتنے زمین پر چلنے والے ہیں، تو چلنے والوں کا ذکر فرمایا، لیکن پھر آگے مزید سورہ رعد شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اہمیت سجدہ کو اہل ایمان پر اجاگر کرنے کے لیے اس کی وسعت کو، اس کے ارتقاء کو، اس کے پھیلاؤ کو مزید بیان فرمایا، اور رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہیں، خوشی سے یا مجبوری سے، اور ان کی پرچھائیاں بھی صبح و شام اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ یعنی پتہ چلا کہ صرف اجسام نہیں بلکہ اشیاء بھی، اور صرف اشیاء نہیں بلکہ ان کے سائے بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بالغدو والآصال ارشاد فرمایا کہ ان کی پرچھائیاں بھی صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ تو گویا پہلے چلنے والوں کا ذکر تھا، اور پھر سب اشیاء اور ساری مخلوقات کا ذکر کر دیا، بلکہ ان کے سایوں کا بھی ذکر کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سجدہ عبادت کی انتہا اور بندگی کے اظہار کا منتہا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ عبدیت کی آخری منزل سجدہ ہے۔ دیکھیے اظہار بندگی کے لیے پہلی منزل جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو قرآن کریم نے سورہ انعام شریف میں بیان فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے
کہ بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہو اور پھر یہ کہے کہ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے زمین و آسمان بنائے، ایک اسی کا ہو کر، ہر طرف سے لا تعلق ہو کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ یہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، کھڑا ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر، یہ حالت قیام میں ہے۔ اور یہ کھڑا ہونا اگر ایمان کے عروج کے ساتھ اور اخلاص کی معراج کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ ہے تو اللہ نے سورہ رحمان میں وعدہ کیا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو میری بارگاہ میں میرے خوف کے ساتھ کھڑا ہوگا میں اس سے دوہری جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ پہلی منزل ابدیت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور پھر اگلا مرحلہ اظہار عبدیت کا، بندگی کے ظاہر کرنے کا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ شریف میں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھک جاؤ اللہ کی بارگاہ میں ان سب کے ساتھ جو اللہ کے لیے جھکنے والے ہیں۔ نماز باجماعت کا حکم دیا گیا اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والوں کے ساتھ جھکنے کا حکم دیا گیا، جس کو ہم رکوع سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ابدیت کی دوسری منزل ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا، اس نے اپنے سر کو خم کر دیا، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیا، لیکن ابھی بھی وہ عبدیت کے اس عروج اور کمال تک نہیں پہنچا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود ہے۔ لہذا جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام سے آگے بڑھ کر رکوع اور پھر رکوع سے آگے بڑھ کر حالت سجدہ میں آتا ہے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو یہ عبدیت کی انتہائی منزل ہوتی ہے اور یہ عبادت کا عروج اور کمال ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان اپنے وجود کی سب سے زیادہ بلند اور انتہائی عروج رکھنے والی، جس کو وہ اپنی عزت سے تعبیر کرتا ہے، یعنی اپنا سر وہ خاک پہ رکھ دیتا ہے، زمین پر رکھ دیتا ہے، اپنی پیشانی اپنی ناک کو زمین پر رگڑ دیتا ہے، اور پھر اس کیفیت میں آ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے وہ رب جو میرا پروردگار ہے۔ رب کی پاکی بیان کرتا ہے اپنی انتہائی عاجزی کے ساتھ، گویا اپنے آپ کو مٹی میں ملا کر، اپنے سر کو زمین پر رکھ کر وہ کمال عبدیت کا اظہار کرتا ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی علامت اور پہچان مقرر فرمائی ہے۔ لہذا رب کائنات نے سورہ فتح شریف میں ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ والے ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، مگر آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت نرم دل ہیں۔ وہ جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، اسی بات کو قرآن کریم کی اسی بات کو ڈاکٹر اقبال نے اس شعر میں مومن کی تعریف اور پہچان کے طور پر بیان کیا ہے، کیونکہ رب کائنات بھی قرآن میں فرما رہا ہے۔ کیا فرمایا رب نے؟ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ جو میرے حبیب کے ساتھ والے ہیں، ان کے ساتھی ہیں، دین میں ان کے ساتھی ہیں، ایمان میں ان کے ساتھی ہیں، شریعت میں ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ والے ہیں، ان کی غلامی کا دم بھرنے والے اور ان کی اتباع اور ان کی اطاعت و پیروی کرنے والے۔ اللہ فرمایا تراہم رکعا سجدا، تو دیکھے گا انہیں اس حال میں کہ وہ رکوع کرتے ہیں اور سجدہ، یعنی انتہائی جو علامت ان کی بیان کی گئی
اور اختتام بندگی جو ان کی بیان کی گئی کہ جو میرے حبیب کے ساتھ والے ہیں ان کا عروج اس بات میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز کرتے ہیں۔ یہ سجدہ اس اعتبار سے بھی بہت منفرد حیثیت کا حامل ہے کہ آپ غور کریں تو بڑی ایمان افروز بات ہے یہ کہ سجدہ عبادت بھی ہے اور عبادت میں خطا کی درستگی کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ بڑی ایمان افروز بات ہے کہ سجدہ عبادت بھی ہے اور عبادت میں خطا کی درستگی کا ذریعہ بھی ہے۔ دیکھیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی سب سے اعلیٰ اور افضل ترین صورت ہے، تو آپ میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ اگر کسی انسان سے نماز میں کوئی غلطی واقع ہوتی ہے، مثلاً کسی فرض کی تکرار ہو جاتی ہے یا کسی واجب یا فرض میں تاخیر ہو جاتی ہے یا کوئی واجب اس سے ترک ہو جاتا ہے، ان تینوں میں سے کوئی بھی غلطی اگر اس سے واقع ہو جائے تو اس غلطی کا ازالہ کیسے ہوتا ہے؟ جو چیز اس غلطی کا ازالہ کرتی ہے اس کا نام بھی سجدہ سہو ہے نا؟ یہ بات سب کو معلوم۔ اس کا کیا نام ہے؟ سجدہ سہو۔ سجدہ سہو کا مطلب ہے خطا کو، غلطی کو، سہو کو، بھول کو مٹا دینے والا سجدہ۔ پتہ چلا کہ سجدہ عبادت بھی ہے اور عبادت میں خطا کے واقع ہو جانے کے ازالے کا ذریعہ اور وسیلہ بھی ہے۔ اس سے سجدے کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا اہم ہے سجدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نعمت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائے۔ بلکہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ صرف یہی نہیں کہ عبادت بھی ہے اور عبادت میں واقع ہو جانے والی خطا کا ازالہ بھی ہے، بلکہ اگر قرآن کا بنظر غائر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ ایمان بھی ہے، یعنی علامت ایمان بھی ہے جو ابھی آپ سن چکے، اور سبب ایمان بھی ہے۔ سبب ایمان بھی ہے۔ دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا ہے، آپ سب کے علم میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اس کے سامنے اپنی نبوت اور رسالت کا اظہار کیا، میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے مجھے تیری طرف پیغام ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ اس نے کہا بھائی تم کہاں سے نبی ہو گئے؟ تم تو مفرور ہو، تم تو ہماری قوم کے مفرور ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دو بڑی نشانیاں دے کر بھیجا ہے۔ اس وقت دو نشانیاں ظاہر کی گئیں۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ان میں سے ایک نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، جس کو آپ نے ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا۔ سارے فرعونی اپنی اپنی نشستیں چھوڑ کر بھاگ پڑے۔ پھر جب آپ نے ہاتھ بڑھایا، اسے اٹھایا تو اپنی اصل صورت پر دوبارہ عصا بن کر آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اور دوسرا معجزہ جو آپ نے اس وقت ظاہر فرمایا وہ آپ کے دست مبارکہ کا چمکنا تھا، ید بیضاء، سورج کی طرح چمکنے والا ہاتھ، کہ جب آپ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر نکالتے تھے اور لوگوں کی طرف کرتے تھے تو وہ اس طرح روشن ہوتا تھا جیسے سورج۔ جس طرح سورج سے کسی کے لیے آنکھ ملانا ممکن نہیں ہوتا، اسی طرح اس ہاتھ کی طرف کسی کو براہ راست دیکھنا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اسی ہاتھ کو اپنے سینے سے لگاتے تھے تو وہ دوبارہ معمول کے مطابق ہو جاتا تھا۔ یہ اظہار قدرت تھا اللہ تعالیٰ کا جو معجزے کی صورت میں۔ فرعون نے یہ گمان کیا اور اس کے متعلقین نے یہ سمجھا کہ کیونکہ وہ زمانہ جادو کے علم سحر کے عروج کا زمانہ تھا
کہ یہ جو موسیٰ اتنے دن تک یہاں سے غیر موجود رہے ہمارے درمیان سے، تو شاید یہ کہیں سے بہت اعلیٰ قسم کا جادو سیکھ کر آئے ہیں۔ تو فرعون تو کیونکہ بادشاہ تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی اس کے پاس، تو آپ سب نے بہت بار یہ تفصیل سن رکھی ہے جو آیات قرآنیہ میں اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اس نے حکم دیا کہ بھئی جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں سب کو جمع کر لو، اور ان سے کہا کہ بھئی میں تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ انعام دوں گا اگر تم موسیٰ پر غالب آ گئے، تو تمہیں میں اپنا مقرب بنا لوں گا، اپنا درباری بنا لوں گا، وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ انعامات اور اعزازات اس نے ان کے لیے اناؤنس کر دیے۔ اور پھر ایک وقت طے ہوا کہ بھئی فلاں مقام پر فلاں وقت جادوگر جمع ہوں گے، موسیٰ آپ آ جائیے ذرا اپنے معجزے لے کر، یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ آ جائیے ذرا ان کے سامنے ثابت کریں آپ۔ لہذا جب وہ سارے جادوگر جمع ہوئے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے آپ جادو دکھائیں گے یا پہلے ہم دکھائیں؟ ایسا انہوں نے اس لیے کیا کہ دنیا بھر میں یہ اصول ہے کہ جو بھی کسی فن اور کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے تو اس فن کا جو سینئر ہوتا ہے اس کا وہ احترام کرتا ہے، پھر چاہے وہ بڑھئی ہو، پھر چاہے وہ درزی ہو، پھر چاہے وہ گویّا ہی کیوں نہ ہو، پھر چاہے وہ ڈھولکی کیوں نہ ہو، لیکن جو اس شعبے کا سینئر ہوتا ہے نا، بڑا فنکار ہوتا ہے، تو اس کا بڑا احترام ہوتا ہے کہ بھئی یہ سینئر موسٹ ہے بھئی۔ تو کیونکہ ان کو یہ کہہ کر جمع کیا گیا تھا کہ بھئی ہمارے ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، جبکہ ہمارا گمان ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، تو کیونکہ ان لوگوں کو جمع کیا گیا تھا یہ کہہ کر کہ تمہیں ایک بہت بڑے جادوگر کا مقابلہ کرنا ہے، تو وہ یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ ایک آدمی کے مقابلے پر یہ دنیا کے سارے جانے مانے جادوگر جمع کیے گئے ہیں، اور جمع کرنے والا بھی بادشاہ وقت ہے، تو پھر وہ واقعی کوئی بہت بڑا جادوگر ہوگا۔ تو وہ تو سینئر موسٹ مان رہے تھے نا اس شعبے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، نبی نہیں مانا تھا انہوں نے، لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ بھی جادوگر اگر ہے تو بہت بڑا ہے کوئی، کہ اتنے بڑے بڑے، وہ تو ایک دوسرے کو جانتے تھے نا کہ بھئی یہ تو اتنا بڑا جادو، یہ فلاں فلاں فلاں، سارے جمع ہو گئے، تو لہذا انہوں نے احترام کیا۔ لیکن یاد رکھیے احترام نبی یہ ایک ایسا فعل ہے جو حالت کفر میں بھی صادر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی جزا عطا فرماتا ہے۔ احترام نبی یہ ایک ایسا فعل ہے کہ کسی سے حالت کفر میں بھی صادر ہو۔ وہ حضرت سویبا کی حدیث جب ہم سناتے ہیں لوگوں کو کہ آزاد کیا گیا تھا، اور پھر مرنے کے بعد آزاد کرنے والے کا خواب میں دیکھ کر اس سے یہ سوال کیا جانا کہ بھئی کیا معاملہ ہوا، اور یہ کہا کہ بھئی جس انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا اس سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے، وہ میں منہ میں رکھتا ہوں مجھے راحت ہوتی ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ ظاہر ہے نبی کی خوشی میں نہیں تھا، بھتیجے کی خوشی میں تھا، لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے کہ وہ جو تعظیم تھی وہ نبی کی تعظیم نہیں تھی، بلکہ اس شعبے یعنی علم سحر کے سینئر کی تعظیم تھی ان کے خیال میں جو انہوں نے کی تھی۔ لیکن تعظیم نبی ایک ایسا عمل ہے کہ وہ اگر کافر سے بھی صادر ہو تو اللہ اس کی بھی برکت اس کو نصیب کر دیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے کہا بھئی ہم پہلے جادو دکھائیں یا آپ دکھائیں گے، تو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھانا تھا وہ تو جادو تھا ہی نہیں، تو اس لیے آپ نے فرمایا تم ہی پہلے دکھاؤ، یعنی دکھانا تو تمہیں ہے جادو، مجھے تو جادو دکھانا ہی نہیں ہے، تو تم ہی دکھاؤ جو دکھانا ہے۔ اب گویا انہوں نے اجازت لی، احترام کیا، تعظیم کی، اللہ نے اس کی برکت انہیں عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی؟ بہت بیسیوں بار آپ سن چکے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اجازت دی نا تو وہ رسیاں لے کر آئے تھے اونٹوں پر لاد کر، انہوں نے ان رسیوں کو میدان میں ڈال دیا، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر سحر کیا، جس کی وجہ سے وہ رسیاں
جو رسیاں ہی تھیں لوگوں کو پھرتیلے تیز دوڑتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے. سارے مجمع میں شور مچ گیا, خوف و ہراس پھیل گیا, سانپ سارے میں سانپ. لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں, جادوگروں کی واہ واہ ہونے لگی. فرعون اپنے تئیں خوش تھا کہ سارا میدان سانپوں سے بھر گیا ہے, اب موسیٰ اپنے ایک ڈنڈے سے اس کا کتنا مقابلہ کر لیں گے. معاذ اللہ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا نا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی اور اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اللہ کے حکم سے زمین پر ڈال دیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اپنا عصا ڈالا اللہ کے حکم سے وہ اژدہا بن گیا. ان کی رسیاں سانپ بنی نہیں تھیں, لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھیں, لیکن موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن گیا تھا کیونکہ وہ جادو تھا, یہ معجزہ تھا. معجزے میں چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے. حضور علیہ السلام نے غزوہ بدر کے موقع پر صحابی رسول کو کھجور کی چھڑی دی تھی جب انہوں نے تلوار مانگی تھی تو, اور حضور علیہ السلام کی دست مبارکہ سے ملنے والی اس چھڑی کے ملنے پر وہ متعجب تھے کہ حضور نے تو چھڑی دے دی مجھے, میں نے تو حضور سے تلوار طلب کی ہے. کہا کچھ نہیں, منتظر تھے, حضور کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے. سرکار علیہ السلام نے اپنے منہ سے 2 لفظ ادا کیے, صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. سرکار نے فرمایا کن سیفن, 2 لفظ ادا کیے سرکار نے, تلوار ہو جا. حضور کے منہ سے یہ 2 الفاظ نکلنے کی دیر تھی, اس لکڑی کی حقیقت تبدیل ہو گئی, وہ ان کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار بن گئی. لکڑی لوہے میں تبدیل ہو گئی, تلوار میں تبدیل ہو گئی چھڑی. معجزے میں شے کی حقیقت بدل جاتی ہے, جادو میں شے کی حقیقت بدلتی نہیں ہے بلکہ شے کی حقیقت بدلی ہوئی نظر آتی ہے. لہذا رسیاں لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھیں, جادوگر یہ جانتے تھے کہ یہ رسیاں ہی ہیں, لوگوں کو سانپ وہ تو جادوگر تھے نا, وہ جانتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا اللہ کے حکم سے, اس عصا نے اپنا منہ کھولا اور ان ساری رسیوں کو ہڑپ کر لیا. ایک راؤنڈ لگایا پورے میدان میں, اس نے ساری رسیوں کو اس نے ہڑپ کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ کر دوبارہ اپنی اصل صورت پر اسی کیفیت اسی حالت میں وہ عصا بن گیا. اب دیکھیے جادوگر کیونکہ واقعی جادوگر تھے, ان کو پتہ تھا کہ یہ جادو کی کوئی قسم نہیں ہے. ہماری رسیاں لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھیں لیکن وہ حقیقت میں رسیاں تھیں. یہ جو عصا اژدہا بنا یہ لوگوں کو دکھنے کے لیے اژدہا نہیں بنا, یہ حقیقت میں اژدہا ہو گیا. اس لیے کہ وہ حقیقت میں اژدہا ہوا تو اس نے ان ساری رسیوں کو نگل لیا, لیکن جب وہ عصا بنا تو اس کی پھر حقیقت تبدیل ہو گئی, پھر وہ دوبارہ لکڑی ہی ہو گیا کیونکہ وہ ساری رسیاں جو اژدہا نگل گیا تھا وہ کہاں چلی گئیں؟ وہ اژدہے کے پیٹ میں گئی تھیں, اور اب اژدہا نہیں بلکہ لکڑی ہی تھی, چھڑی ہی تھی, کیونکہ حقیقت تبدیل ہوتی ہے معجزے. تو سارے جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو کی کوئی قسم نہیں ہے. تو جب جادوگروں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہے تو اس بات کا اقرار اور اعتراف کرنے کے لیے کہ ہم ہار گئے, اس بات کا اقرار اور اعتراف کرنے کے لیے کہ ہم ہار گئے, انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, سارے کے سارے جادوگر حالت سجدہ میں آ گئے. یہ اقرار تھا اپنی ہار کا, موسیٰ علیہ السلام کی جیت کا, یہ اعتراف تھا اپنی شکست کا, موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے قبول کرنے کا. قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, سارے کے سارے جادوگر حالت سجدہ میں آ گئے. بس جب انہوں نے سجدہ کیا, تعظیم پہلے کر چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کی اور اعتراف حقانیت حالت سجدہ میں جا کر چکے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون, ہم نے ان کی زبان پر جاری کر دیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں عالمین کے رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے.
تو یہ سجدہ ان کے ایمان کا سبب بھی بن گیا، یہ سجدہ ان کے ایمان کا ذریعہ بن گیا، یہ سجدہ ان کے ایمان کے لیے وسیلہ بن گیا۔ تو سجدہ اظہار ایمان بھی ہے، دلیل ایمان بھی ہے، اور سبب ایمان بھی ہے۔ اب جو ایمان والا نہیں ہے اس کے لیے سجدہ سبب ایمان ہے، اور جو ایمان والا ہے اس کے لیے سجدہ سبب استقامت علی الایمان ہے۔ یعنی جو کافر ہے اللہ سجدے کی برکت سے اسے ایمان عطا فرما دیتا ہے، اور جو ایمان والا ہے سجدوں کی کثرت اسے ایمان میں مستقیم کر دیتی ہے، استقامت ایمان اللہ تعالیٰ اسے نصیب فرما دیتا ہے۔ تو یہ سجدہ ان کے ایمان کا سبب بن گیا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو صرف ایمان کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ سجدے اور ایمان کا باہمی تعلق اس طرح بھی ہے کہ سجدے کا کرنا ہی ایمان ہے، اور سجدے کا انکار ہی کفر ہے۔ کائنات میں پہلا کافر کس وجہ سے بنا تھا؟ سب کو پتہ ہے یہ بات کہ کائنات میں پہلا کافر اللہ کی توحید کا انکار کرنے کی وجہ سے نہیں بنا تھا، کائنات میں پہلا کافر اسلام کی حقانیت کا انکار کرنے کی وجہ سے نہیں بنا تھا، کائنات میں پہلا کافر حکم روزہ کو ٹھکرانے کی وجہ سے نہیں بنا تھا، حکم زکوٰۃ کو ٹھکرانے کی وجہ سے نہیں بنا تھا، بلکہ کائنات میں جو شخص پہلا کافر بنا تھا وہ انکار سجدہ کی بنیاد پر بنا تھا۔ سب کو پتہ یہ بات، اللہ فرماتا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے ہماری بارگاہ میں تکبر کیا، کیونکہ سجدہ تو انتہائی عاجزی ہے نا، کہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا، سجدہ انتہائی عاجزی ہے، اور انکار سجدہ اظہار تکبر ہے۔ اس سے ان لوگوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے جو صلاحیت ادائے سجدہ کے باوجود سجدہ کرنے سے دور ہیں۔ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، اللہ نے ان کو ہمت دی ہے۔ وہ شہزادہ امام اہل سنت حضور مفتی عالم اسلام مولانا مصطفی رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوبصورت شعر ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، عبادت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جواں تم ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جوانی اس میں ہی ادائیگی سجدہ کا مزہ ہے، ورنہ بڑھاپے میں تو اکثر لوگ بغیر سجدے کی نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ آپ مسجد چلے جائیں دیکھ لیں کتنی کرسیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، 80% بوڑھے بیچارے سجدہ نہیں کر سکتے، نہ کمر میں طاقت ہوتی ہے نہ گھٹنوں میں طاقت ہوتی ہے۔ لیکن جب طاقت ہے اور اس وقت بندہ سجدہ نہ کرے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق کا نہ ملنا ہے، جو کہ بہت بڑی محرومی ہے۔ جب طاقت نہیں رہی، سب طرف سے دھتکار دیا گیا، کسی قابل نہیں رہا، ساری صلاحیتیں جواب دے چکی ہیں، ایک عوامی سا جملہ بولتا ہوں کہ خوانچہ خالی ہو چکا ہے، سارے سودے بیچ لیے، اب تو بچے ہی کچھ نہیں ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب آ گئے مسجد، اب بیٹھیں کرسی پہ کونے میں، اب تو عصر پڑھ کے بیٹھیں تو مغرب کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز اس کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کی قبول کرے اس کا کرم ہے، لیکن اسے غور کرنا چاہیے کہ جس نے اس وقت میں کہ جب اللہ نے اس کے وجود میں طاقت دی تھی، قوت دی تھی، صلاحیت دی تھی، اعضاء میں جوانی دی تھی، تو دنیا کے باقی سارے کام کرتا تھا، لیکن اس کو نماز کی فرصت نہیں تھی۔ وہ کسی نے صحیح کہا کہ بھئی نماز پڑھ لو اس سے پہلے کہ تمہاری پڑھی جائے، تو بات تو یہی ہے نا۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کائنات کا پہلا کافر انکار سجدہ کی وجہ سے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم سجدہ دیا فسجد الملائکۃ کلہم الا ابلیس، اللہ فرماتا ہے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟
اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، دفع ہو جا یہاں سے، تو ذلیلوں میں سے ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے سے تکبر اختیار کرنے والے کو مخاطب کر کے کہی کہ میری بارگاہ سے نکل جا۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں اپنی گفتگو میں کہ میری مرضی کے بغیر میرے گھر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، جس کو میں اجازت دوں گا وہی میرے گھر آئے گا۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور اللہ اللہ ہے۔ جب میرے گھر میں کوئی میری مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا، جبکہ یہ میرا گھر کہنا صرف ظاہری طور پر ہے، ورنہ جس گھر میں آج رہ رہا ہوں 5 سال ہوئے مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے، اس سے پہلے اس کا کوئی اور مالک تھا، اس نے کسی سے خریدا تھا، اس سے پہلے وہ کوئی اور مالک ہوگا اس کا۔ چلیے میں مرتے دم تک اس مکان میں رہ بھی لوں تو میرے بعد میرا بیٹا مالک ہوگا اس مکان کا۔ یعنی ہمارا گھر، یہ کہنا کہ میرا گھر، یہ عارضی ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ دائمی بارگاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کوئی اس کی مرضی کے بغیر کیسے آ سکتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جو نہیں جاتا نا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں جاتا، حق یہ ہے کہ وہ دھتکارا ہوا ہے، اور جو جا رہا ہے وہ شکر کرے اس لیے کہ وہ پچکارا ہوا ہے۔ دھتکارے ہوئے میں اور پچکارے ہوئے میں فرق ہوتا ہے، اور جس کو رب کی پچکار نصیب ہو جائے اور وہ اسے اپنے گھر کا راستہ یاد کروا دے تو پھر یقیناً اس کی بارگاہ کا راستہ بھی سیدھا ہو جاتا ہے، اور جس کو خدا نہ خواستہ رب کی بارگاہ سے دھتکار نصیب ہو جائے اور وہ اسے اپنے ہی گھر کا راستہ بھلا دے تو پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ سورہ ملک شریف میں آپ سنتے رہے ہیں کہ وہ جو گفتگو جہنمی آپس میں ایک دوسرے سے کریں گے نا، اس میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے کہ ایک جہنمی دوسرے سے پوچھے گا تو جہنم میں کیوں آ گیا؟ تو جواب میں وہ کہے گا اس لیے کہ میں نمازیوں میں نہیں تھا، میں نمازیوں میں نہیں تھا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، وہ جواب میں کہے گا کیونکہ میں نمازیوں میں نہیں تھا۔ تو پتہ چلا کہ یہ توفیق سجدہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کا، اپنے محبوبوں کا اور اپنے برگزیدہ بندوں کا جب ان کے اوصاف کا قرآن میں ذکر کیا نا، تو اس کا اختتام سجدے پہ کیا۔ رب کائنات نے سورہ توبہ شریف میں اپنے پیاروں، اپنے محبوبوں، اپنے برگزیدہ اور اپنے مقبولوں کے اوصاف بیان کیے۔ اللہ نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، فرمایا کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے، یعنی انتہا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی نا، وہ سجدہ پر فرمائی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت اور عبدیت کا عروج، کمال، معراج سجدہ ہے۔ اس کی برکت اور اس کے ثمرات ساری عبادات سے مختلف بھی ہیں، اس لیے کہ رب کائنات نے سورہ علق شریف میں ارشاد فرمایا، رب کائنات نے فرمایا کلا لا تطعہ واسجد واقترب، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ خبردار دوری نہ اختیار کر، سجدہ کر اور مجھ سے قریب ہو جا۔ یہ سجدہ بندے کو رب سے قریب کرنے والا ہے، یہ سجدہ بندے کو رب سے قریب کرنے والا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب راتوں کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے سجدوں کی طوالت ایسی ہوتی تھی کہ ازواج مطہرات بالخصوص اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا سجدہ بسا اوقات اتنا طویل ہوتا، میں خوف کی وجہ سے حضور کا قدم ہلاتی تھی کہ کہیں حضور کے جسم سے روح تو نہیں پرواز کر گئی، ایسا سجدہ کرتے تھے حضور۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے
کتب حدیث میں مذکور ہے کہ جب سردی کی طویل رات میں حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نفل نماز کی نیت باندھتی تھیں تو پہلے سجدے کی طوالت اتنی ہوتی تھی کہ مؤذن فجر کی اذان دے دیتا تھا، تو آپ جلدی سے اپنی رکعتیں مکمل کر کے سلام پھیرتی تھیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی، مولا اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ بندی ایک سجدہ بھی دل بھر کے نہیں کر سکتی۔ جن کو اللہ نے اس طرح کے سجدوں کی توفیق دی وہ اللہ کے اسی قدر زیادہ قریب بھی ہوئے، اور یہ قانون ہے جو صحیح بخاری شریف کی حدیث میں حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا اور بیسیوں بار آپ نے علماء سے سن رکھا ہے کہ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی، یتقرب الی عبدی بالکثرت السجود، جب میرا کوئی بندہ کثرت سجود کی وجہ سے، سجدوں کی زیادتی کی وجہ سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، فکنت بصرہ الذی یبصر بہا، اللہ فرماتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، فکنت سمعہ الذی یسمع بہا، اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، فکنت یدہ الذی یبطش بہا، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یہ بندہ جو اللہ کی صفات کا مظہر بن گیا، یہ مظہر صفات باری تعالیٰ کا بننا جس سبب سے ہوتا ہے اسے بھی سجدہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں کی یہ شان ہے نا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا سجدہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے ایسے ہی نہیں کہا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ جو حکم نماز کی صورت میں اللہ نے مقرر فرمایا ہے، اگر اس کو اپنا معمول بنا لے اور اس کی ادائیگی کا کما حق اہتمام کر لے تو فرمایا یہ جو در در پہ سر جھکانا پڑتا ہے اور جگہ جگہ لوگوں کے آگے دستے سوال دراز کرنا پڑتا ہے، اپنی مشکلات، اپنے مسائل، اپنے مصائب کے حل کی خاطر اللہ تبارک تعالیٰ ان سب سے نجات عطا فرما دے۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں آخر سجدہ ہی اس قدر اہمیت کا حامل ہے؟ یعنی اہمیت اتنی زیادہ، اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، یہ بھی چلیں بڑا ایک ایمان افروز نقطہ ہے ذہن میں میرے آیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت شہادت سجدے میں ہونا یہ اتفاقاً نہیں تھا، اہتماماً تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اتفاق سے وہ ایسی صورت میں زمین پر تشریف فرما ہو گئے گھوڑے سے گر کر کہ وہ صورت سجدہ بن گئی، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے اہتمام کے ساتھ آپ نے شہادت کی قبولیت کے لیے ادائیگی سجدہ کی کیفیت کا انتخاب فرمایا، اس لیے کہ شہادت بذات خود ایک عظیم رتبہ اور درجہ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سارے درجے اور کمالات اس سجدے کی برکت سے ملتے ہیں۔ اگر اس لمحے میں نے سجدہ کیا تو میری شہادت کو وہ انفرادیت نصیب کرے گا اللہ تعالیٰ کہ شہادتیں تو قیامت تک ہوں گی لیکن میری شہادت کا کسی اور شہادت کے ساتھ موازنہ نہیں ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب آپ نے حالت سجدہ کا انتخاب کیا اور وہ سجدہ جو آپ کی حیات ظاہری کا آخری سجدہ تھا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا اور اس میں اللہ نے آپ کو شہادت جیسا اعزاز عطا فرمایا، تو پھر وہ اعزاز اپنی انفرادیت کو اس طرح ظاہر کر رہا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی کٹی ہوئی گردن بھی نیزے کی نوک پر تلاوت قرآن کر رہی ہے، تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ جو سر اللہ کی رضا کے لیے کٹتا ہے نا وہ کٹنے کے بعد بھی سربلند اور سرفراز ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے یہ سجدے ہی کی اتنی زیادہ اہمیت اور سجدے ہی کو اتنی زیادہ فوقیت؟ آخر باقی سارے ان کیفیات کے ساتھ جو نماز ہی کا حصہ ہے، جو عبادت ہی کا حصہ ہے، بھئی قیام بھی تو عبادت کا حصہ ہے، رکوع بھی تو عبادت ہی کا حصہ ہے، قعدہ بھی تو عبادت ہی کا حصہ ہے، لیکن سجدے کی یہ اہمیت کس وجہ سے ہے؟ حضرت
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ہی ایمان افروز بات اس مقام پر ارشاد فرمائی، اور میں اسے اختتامی بات کے طور پر عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن اہتمام سنت کے ساتھ ادائے سجدہ کرتا ہے، یعنی جو طریقہ سنت ادائیگی سجدہ کا مقرر ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ ہے 7 اعضاء پر سجدے کا ہونا۔ فرمایا اب جب وہ سجدے میں جاتا ہے نا تو اس کے سر کا گھماؤ محمد کی میم کی گولائی بن جاتا ہے، اس کی کمر کا کرب محمد کی ہا بنتا ہے، اس کے کولے اپنے ابھار اور اپنی گولائی کے ساتھ محمد کی دوسری میم بنتے ہیں، اور اس کے پیر اپنی انگلیوں کے گھماؤ کے ساتھ محمد کی دال بنتا ہے۔ گویا جب اہتمام سنت کے ساتھ کوئی ادائیگی سجدہ کرتا ہے تو صرف وہ اللہ کی بارگاہ میں اعتراف بندگی کے ساتھ پیش نہیں ہوتا، بلکہ اپنے آپ کو اس کے محبوب کے نام کا تغرا بنا کر پیش کرتا ہے کہ مولا میں تو قبولیت کے قابل نہیں ہوں، میرا سجدہ بھی قبولیت کے قابل نہیں ہے، مگر میں نے کیفیت سجدہ میں جس نام کا اہتمام کیا ہے وہ تیری بارگاہ کا محبوب نام ہے۔ اس کی برکت سے اللہ اکبر، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادت کو بھی قبول کر لیتا ہے، اس کے سجدے کو بھی قبول کر لیتا ہے، اور پھر اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے، وہ والا قرب جس کا حدیث میں ذکر کیا گیا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یہ سارے اعزازات جو اولیاء اللہ کو نصیب ہوتے ہیں یہ اس سجدے کی برکت سے ہوتے ہیں جو حضور کی ادب و تعظیم کے جذبے سے سرشار ہو کر، حضور علیہ السلام کی اطاعت و پیروی کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اعتراف بندگی کے اظہار کے لیے اور اس کی اقرار ربوبیت کے لیے بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ کسی بزرگ کے پاس کوئی مرید عقیدت مند گیا اور اس نے کہا کہ حضور بہت پریشانی میں ہوں، بہت مشکلات میں گھرا ہوا ہوں، حالات بڑے خراب ہیں، سونے میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تقدیر کی تحریر ہی الٹی ہو گئی ہے، ہر معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ کبھی غور کیا ہے تم نے کہ یہ تحریر تقدیر کو پیشانی سے کیوں منسوب کیا جاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت میں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ پھر تمہیں اس بات پر غور کر لینا چاہیے کہ تقدیر کے ساتھ، پیشانی کے ساتھ تقدیر کی تحریر کو منسوب کیا جانا اور اس میں تم جیسے لوگوں کا یہ کہنا کہ تحریر ہی الٹی ہو گئی ہے، ہماری تو تقدیر کی تحریر ہی الٹی ہو گئی ہے، سونے میں بھی ہاتھ ڈالیں تو مٹی ہو جاتا ہے۔ فرمائے اس لیے ہے کہ کبھی تم نے مہر دیکھی ہے اسٹیمپ کا؟ جی حضور دیکھی ہے۔ فرمایا مہر کی تحریر کیسی ہوتی ہے؟ کہنے لگا حضور الٹی ہوتی ہے، اسٹیمپ کو اگر آپ ویسے دیکھیں گے تو اس کی تحریر الٹی ہوتی ہے۔ فرمایا پھر جب لگا کے اٹھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حضور جب لگا کے اٹھاتے ہیں نا تو تحریر سیدھی آتی ہے۔ تو فرمایا کہ پیشانی کے ساتھ تقدیر کی تحریر کی نسبت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ یہ تحریر کتنی الٹی ہو، اگر اس مہر کے لگانے کا سلیقہ تمہیں نصیب ہو جائے تو جب جب یہ مہر لگ کے اٹھے گی تحریر سیدھی سامنے آ جائے گی، تمہارے سارے مسائل کا حل، تمہاری ساری مشکلات کا حل، تمہاری ساری پریشانیوں کا حل اس رب کی بارگاہ میں سجدے کے ساتھ ہے جو اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کی خاطر بھی طوالت کے ساتھ کیا تھا، اور یا ربی ابلی امتی کی صدائیں اس کی بارگاہ میں پیش فرمائی تھی۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہم اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ وہ اہتمام نماز، وہ لذت سجود جو ماہ رمضان کی خاص کیفیت کے ساتھ ہم نے اختیار کیا تھا، اسے اپنی زندگی کے کسی ایک لمحے میں بھی اپنے سے
دور نہ ہونے دیں اور اپنے آپ کو اس سے محروم نہ ہونے دیں، اس لیے کہ یہی وہ سجدہ ہے کہ جس کے لیے ڈاکٹر اقبال فرما رہے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے کفر اور ایمان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کی ہے جس کا نام نماز ہے، جس نے اس دیوار کو گرا دیا، میں نہیں کہتا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا کفر پر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی عملی زندگی میں سجدوں کی لذت نصیب فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کا ذوق نصیب فرمائے، اللہ کریم ہمیں نماز پنجگانہ کا شوق نصیب فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت و سنت پر جینا اور سرکار کے مقدس کلمے پر مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔